السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود۔ ناظرین، آج 6 اگست 2017 بروز اتوار JTR میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے پروگرام آپ کے مسائل کے حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ دین کی نسبت سے قائم افادے اور استفادے کا یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہو۔ ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا ایک پینل آج موجود ہے جو انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات کا مستند انداز میں جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا مقصد امت مسلمہ کے ان مسائل کی رہنمائی دینا ہے جن میں آج کسی بھی طرح سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی شرعی حوالے سے کسی بھی مسئلے کے بارے میں، کسی بھی مسئلے کے متعلق کوئی تشنگی اپنے دل و دماغ میں پاتے ہیں تو ابھی فی الفور ہمارے اس پروگرام سے جڑیے اور اپنے سوال کو سوال نہ رہنے دیں بلکہ اس کو جواب میں بدلنے کی کوشش کریں۔ طریقہ بالکل آسان ہے۔ ہمارے اس پروگرام سے آپ اگر شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ جا کر سرچ انجن میں جا کر JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں۔ سرچ کرنے کے بعد لائک اور فالو کرنے کے بعد آج کی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے ہمارے اس پیج سے جاری ہے، اس کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اردو کی بورڈ میں تحریر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز مفتیان کرام کا جو پینل آج ہمارے ساتھ موجود ہے وہ آپ کے ہر معقول سوال کا مدلل انداز میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ ایک وضاحت کرتا چلو ناظرین کے لیے، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے کسی بھی فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا جاتا، لہذا ایسے کسی بھی سوال سے گریز بہت ہی مناسب ہوگا، اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور مفتیان کرام کا قیمتی وقت بھی بچ سکے گا۔ آج کی جو ڈسکشن ہے، آج کی جو گفتگو ہے، آج کے جو سوال و جواب کی ایک نشست ہے، اس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں مفتیان کرام کا، اپنے مہمانان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، اور آپ سینئر مفتی ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور اسی طرح سے آپ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ایڈوائزر بھی ہیں۔ اور آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب مفتی عابد شاہ صاحب، آپ بھی دارالفتاح جامعۃ الرشید کے سینئر مفتی ہیں اور حلال فوڈ پہ آپ اتھارٹی مانے جاتے ہیں اور کئی آپ کی اس حوالے سے خدمات بھی منظر عام پر ہیں۔ اور تیسرے اور آخری مہمان آج کی مجلس کے جو ہمارے ہیں وہ مفتی عمران مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فاضل ہیں جامعۃ الرشید تخصص فی فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے، اور بہت ہی زبردست قسم کی ریسرچ ہے ان کی شرعیہ جو ہے وہ تعلیمات کے حوالے سے۔ ہم انشاءاللہ آج کی نشست میں مفتیان کرام سے باری باری آپ کے سوال ان کے سامنے رکھیں گے اور جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کی نشست کا آغاز مفتی حسین صاحب آپ سے ہم کرتے ہیں اور پہلا سوال آپ کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ آج کی نشست کا سوال پوچھا ہے ہدایت اللہ صاحب نے کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جس نے لوڈو کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور لوڈو کھیلنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے حوالے سے رہنمائی دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تو انہوں نے ایک خاص چیز کے بارے میں پوچھا ہے کہ لوڈو کھیلنے کا کیا حکم ہے، لیکن اس حوالے سے اگر اصولی بات سمجھی جائے تو اس جیسے دوسرے جو مسائل ہیں اور جو کھیلوں کی صورتیں ہیں ان کا حکم بھی اچھے طریقے سے معلوم ہوگا۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ ورزش کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بدنی ورزش ہے جس میں پسینہ نکلے اور سانس پورے، جو ایک مفید چیز ہے اور ہر آدمی کے لیے ضروری بھی ہے۔ دوسری ورزش کی وہ قسم ہے جس میں دماغی ورزش ہوتی ہے، جس میں دماغ کا استعمال ہوتا ہے، فزیکلی اس میں ورزش نہیں ہوتی۔ اور تیسری قسم ہے جس میں تفریح حاصل ہوتی ہے لیکن ورزش اس میں نہیں ہوتی، نہ جسمانی ورزش ہوتی ہے نہ ذہنی ورزش ہوتی ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ جو کھیل جسمانی ورزش پر مشتمل ہو اس کی تو اجازت ہے، بشرطے کہ اس میں اتنا انہماک اور اتنا اس میں آدمی مشغول نہ ہو کہ اس کے جو ضروری ذمہ داریاں ہے، شرعی ذمہ داریاں، معاشرتی ذمہ داریاں، ان سے وہ غافل ہو جائے، اور اس میں کوئی جوئے وغیرہ کی صورت بھی نہ ہو، تو اس کی تو اجازت ہے بلکہ ترغیب ہے، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ صحت مند رہے اور اپنے آپ کو لوز نہ کرے۔
دوسرا جو کھیل ہے جس میں صرف دماغی ورزش ہوتی ہے تو اس میں ذرا فرق ہے، ایک دماغی تفریح ہے اور ایک ورزش ہے. تو تفریح کی تو اجازت ہے، جائز تفریح کی، اور جس کھیل میں تفریح ہے اس کی بھی اجازت ہے. دماغی ورزش یہ ہے کہ اس میں بہت گہرائی میں سوچنا پڑتا ہے اور پھر مزید سوچنا پڑتا ہے اور پھر مزید سوچنا پڑتا ہے اور ذہن کو دماغ کو تکا دیا جاتا ہے. تو یہ ورزش کی کوئی قسم نہیں ہے. اگر اس کے لیے صحیح اصطلاح استعمال کی جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ تفکر بے مقصد ہے، یعنی ایسے سوچ و بچار میں ذہن کو لگانا ہے جس کا کوئی نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیوی فائدہ ہے. تو ایسے کھیلوں کی ممانعت ہے، اس لیے کہ یہ مفید ہونے کی بجائے نقصان دہ ہے. اور اگر اس میں کوئی آدمی فائدہ محسوس کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ کسی جگہ کجلی ہو رہی ہو، خارش کی بیماری ہو، اس کو جب کجلی کی جائے تو اس سے بھی ایک لذت اس آدمی کو محسوس ہوتی ہے، لیکن بالآخر اس کے لیے وہ نقصان دہ ہے. تو اس کی جو تفریح ہے اور اس میں جو چیز ہے وہ بھی اسی نوعیت کی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اب لوڈو اور شطرنج اور یہ 12 گوٹی اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب یہ جو کھیل ہے یہ اسی نوعیت سے تعلق رکھتی ہے کہ جس میں تفریح بھی نہیں ہے اور بدنی ورزش بھی نہیں ہے، صرف ذہنی ورزش ہے جس کو تفکر بے مقصد کہا جائے گا. تو اس کا کوئی اچھا اور صالح اور کوئی مفید کوئی ویلیوبل مقصد سامنے نہیں ہے جس کے سامنے ایک چیز کی جائے. اس وجہ سے ان جیسے کھیلوں کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کبھی کبھار کوئی کھیل ہے اس کو مشغلہ باقاعدہ نہ بنائے، کبھی کبھار ہو جس میں شرعی فرائض کی بھی رعایت ہو، معاشرتی ذمہ داریاں اس میں بھی کوئی کمی نہ ہو، تو کبھی کبھار کھیلنے میں اس کو گناہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کو باقاعدہ ایک معمول بنانا تو بہرحال درست نہیں ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جی بہت بہت مناسب مفتی صاحب، اور آپ تفصیل سے جواب دے رہے تھے اس مسئلے کا. اگلا سوال ہے آج کی نشست کا. مفتی عابد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ، اور ان کی خدمت میں رکھتے ہیں. عرفان صاحب کا یہ سوال ہے ایبٹ آباد سے. وہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کہ کیا غسل کے آخر میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے یا مستحب ہے؟ حیثیت بتا دیں اس کی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. بہت سارے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ میسیجز کر رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کومنٹ میں، اور ہم آپ کی محبتوں کے بہت زیادہ مشکور ہیں، اور آپ کی بے پناہ چاہت اور خواہش اور بہت سارے جو آپ کے مطالبات آ رہے تھے کافی دنوں سے، اسی کے پیش نظر آپ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے پروگرام شروع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی و عافیت سے ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اگلا سوال آج کی نشست کا، اور تیسرے مہمان ہمارے ساتھ مفتی عمران مجید صاحب موجود ہیں، اور مدثر رحمان صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں. اسلامی بینکنگ اور روایتی بینکنگ میں فرق بتا دیجیے. تو چاہے وہ اسلامی بینک ہو، روایتی بینک ہو، اصل مقصد ان کا معیشت کی اس ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے. بنیادی فرق جو آتا ہے وہ یہاں پر آتا ہے کہ ایک روایتی بینک
جو پیسہ لوگوں سے لیتا ہے اور آگے جو لوگوں کو جو نیڈی ہوتے ہیں ان کو جو دیتا ہے، تو ان دونوں جی بہت بہت شکریہ مفتی عمران مجید صاحب. اسلامی بینک اور روایتی بینک کے درمیان جو ہے فرق واضح کر رہے تھے, اور مفتی عمران مجید صاحب کا ایکسپیرینس بھی ہے, تعلیم بھی ہے ان کی, ماشاءاللہ انہوں نے ایم ایس کیا ہوا ہے فائنانس میں آئی بی اے کراچی سے, اور ساتھ ساتھ وہ شرعی ریسرچر جس نے میں آپ کو بتایا. اگلا سوال ہے مفتی حسین صاحب سے پوچھنے سے پہلے اپنے ناظرین کو بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سوال آپ مفتیان کرام سے اس پینل سے اس کا جواب معلوم کریں, تو طریقہ بالکل آسان سا ہے, سمپل سا ہے. آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے جا کر سرچ انجن میں جا کر جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں, اور آج کی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹ بار میں اپنا مسئلہ اردو کی بورڈ میں تحریر کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ مفتیان کرام کے پینل آپ کے سوال کا ضرور جواب دینے کی کوشش کرے گا. آج کا اگلا سوال ہے مفتی حسین صاحب سے, اور حافظ محمد احمد صاحب گجرانوالہ سے. مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا کسی حدیث میں فرسٹ کزن یا قریبی رشتہ داروں میں سے کسی سے شادی کرنے کی ممانعت آئی ہے؟ یہ مسئلہ شرعی سے زیادہ ایک طبی مسئلہ ہے, ڈاکٹری کے شعبے سے اس کا تعلق ہے, اور اس حوالے سے کوئی صحیح حدیث تو موجود نہیں ہے جس کی روایت سند اور متن صحیح ہو, دونوں قابل اعتبار ہوں. البتہ بعض آثار صحابہ کرام کے فرمودات اور تجربات منقول ہے, خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے, جنہوں نے فرمایا کہ اجتنب القرابۃ القریبہ فإن الولد یخلق زاویہ, کہ بہت قریبی رشتہ داروں میں رشتوں سے اب اجتناب کرے, کیونکہ اس کے نتیجے میں بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے, اس کی جو فطری صلاحیتیں ہے وہ کمزور رہتی ہیں. پھر سائنس نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں شادی سے چونکہ وہ جین ایک ہی چل رہا ہوتا ہے, تو اگر پچھلی نسلوں میں اس جین میں کوئی بیماری تھی اور وہ پوشیدہ رہی تو اس جین میں وہ ظاہر ہو جاتا ہے, اور پھر اس طریقے سے جب دونوں کے جین کسی حد تک مشترک ہے تو بیماری کا جو دونوں کا ملاپ ہے اس سے بیماری کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے. اگر دور میں کوئی رشتہ کیا جائے تو پھر وہ امکان کم رہتا ہے. تو یہ ایک سبب کے درجے میں ہے, اور سبب بھی اس طرح قوی سبب نہیں ہے جس پر نتیجے کا مرتب ہونا اور جو اس کا رزلٹ ہے اس کا یقینی ہونا ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ اس کو بالکل رد بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بالکل بھی بنیاد بات ہے, اس کی کچھ طبی بنیاد بھی موجود ہے. تو اس حوالے سے پھر شرعی حکم یوں بنتا ہے کہ اگر کوئی اس حوالے سے احتیاط کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے, اور اس کو خلاف توکل نہیں کہا جائے گا. اور اگر کسی ملک میں اس کے حوالے سے کوئی قانون بنا ہے, جیسے کہ ہمارے پاکستان میں بھی بعض صوبوں میں اس طرح قوانین ہے کہ شادی سے پہلے طبی معائنہ کرایا جائے اگر قریبی رشتہ داروں میں شادی ہے, اور اس معائنے کے نتیجے میں اگر یہ بات آئے کہ دونوں کی جین میں یا خون میں ایسی کوئی چیز ہے کہ اگر یہ رشتہ ہو تو پھر بیماریاں بچوں میں منتقل ہوں گی, جو موروثی بیماریاں ہوتی ہے بالعموم اس میں یہ ہوتا ہے. تو اگر ڈاکٹر بھی ایڈوائز کرے اور قانون بھی اس کے مطابق ہو تو اس پر عمل درآمد پھر ضروری ہے, اس درجے میں کہ قانون جب بن جائے اور وہ خلاف شرع نہ ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جہاں قانون ہے تو وہاں تو زیادہ رعایت کی ضرورت ہے, لیکن جہاں قانون نہیں بھی ہے اور کوئی اپنے طور پر اس احتیاط پہ جانا چاہتا ہے تو وہ بھی کوئی خلاف شرع نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے کر لیا
تو اس نکاح کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور عدالت کے ذریعے سے اس کو فسخ کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ خلاف قانون ہوا ہے، تو اس حد تک بھی اس کی ضرورت اور اہمیت نہیں ہے کہ اس پر اتنے نتائج مرتب ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ احتیاط کے طور پر تو درست ہے، باقی کوئی ضابطہ اور لا کے درجے میں یہ بات نہیں ہے کہ ایسے نکاح سے اجتناب کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور اگلا سوال بھی آپ ہی سے پوچھ لیتے ہیں ہم۔ یہ محمد اسامہ صاحب ہیں، دبئی سے سوال کیا ہے انہوں نے، اور پہلے بھی یہ سوال بہت بار ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں دبئی میں رہتا ہوں، یہاں اکثر مساجد میں امام صاحبان داڑھی کاٹتے ہیں یا ان کی داڑھی ایک مجھ سے کم ہوتی ہے، کیا ان کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی؟ یہ بات تو طے ہے اور اس میں کوئی دو رائے ہمارے ہاں نہیں ہے، اور جمہوری امت کے ہاں اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ایک مشت کے بقدر داڑھی یہ واجب ہے، اور اس سے کم کرنا خواہ وہ کاٹنے کی صورت میں ہو یا کم کرنے کی صورت میں ہو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جو کہ دائمی اور ہمیشہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جو کہ علانیتاً اور کلم کلا ہے، جو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ کے احکام سے کلی بغاوت ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ تو ان ائمہ کے طرز عمل تو بہرحال غلط ہے، اس کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی اور اس کی کوئی حوصلہ افزائی کسی بھی درجے میں نہیں ہو سکتی۔ البتہ جو مقتدی ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس کو دوسری جگہ کوئی ایسا امام میسر ہے جو شرعی لباس پہ متلبس ہے اور ساتھ یہ ہے کہ اخلاق اور عقائد بھی اس کے صحیح ہے، تو پھر تو اسی امام کے پیچھے کوشش کی جائے نماز کی، اور ایسے جو داڑھی کٹھا اور داڑھی منڈا امام ہو اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ لیکن اگر کسی جگہ ایسی مجبوری ہے کہ دوسرا امام نہیں مل رہا اور جماعت کی بجائے اکیلے نماز پڑھنے کی صورت ہو، تو پھر اکیلے نماز سے بہرحال بہتر یہ ہے کہ ایسے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے، اور اس کی جو گناہ ہے وہ ذاتی عمل ہے، مقتدی کی طرف وہ کوئی جائے گا نہیں اور اس کے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس سے۔ تو اگر دوسرا صالح امام میسر ہے تو اس کی اقتداء میں، ورنہ اس ایسے امام کی اقتداء میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ایک سوال اور بھی آپ ہی سے لے لیتے ہیں، وہ بتا دیجئے، یہ ہے کہ تعزیت کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں۔ تعزیت ہمارے اخلاقیات کا ایک بڑا حصہ ہے، اس کے بہت بڑے فضائل ہیں، اور تعزیت صرف میت کی صورت میں نہیں ہوتی بلکہ جس کو جو بھی مصیبت پہنچی ہے مالی جانی، اس کی تعزیت کی جا سکتی ہے، اس کو تسلی دی جا سکتی ہے، اور اس کے ثواب بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے کسی مصیبت زدہ کو تسلی دی تو اس کو جنت میں عزت کے چادر پہنائے جائیں گے، اور بھی احادیث ہے۔ لیکن اس کا ایک طریقہ بھی ہے اور اس طریقے کی خلاف ورزی بہت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کر لوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تعزیت کی جو مدت ہے وہ 3 دن تک ہے۔ اگر کوئی کسی گاؤں میں میت ہوئی ہے اور وہی کے رہائشی لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ 3 دن کے اندر تعزیت کرے، اس سے زیادہ اس کو نہ بڑھائے۔ 3 دن کے بعد وہاں کے رہائشی آدمی جو وہاں موجود ہو اس موقع پر، اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ 3 دن سے زائد میں وہ تعزیت کرے۔ البتہ اگر کوئی غائب ہے، سفر پر ہے، وہ آیا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعزیت یہ ہر شخص کے ایک انفرادی معاملہ ہے، اور ہر شخص کے لیے انفرادی طور پر مسنون ہے کہ وہ جائے اور اہل میت کو تسلی دے۔ تو اس میں ایک اجتماعی کیفیت بنانا اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ جانا اور وہاں جماعت کے ساتھ اکٹھی دعا کرنا، تو یہ بھی ایک بے بنیاد بات ہے۔ یہ سنت میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، تو اکیلے ہی جانا چاہیے۔ البتہ اگر اتفاقاً چند لوگ مل جائے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ جماعت بنانے کا قصد نہ کیا جائے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ تعزیت کی جائے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ تعزیت کی دعا میں جو مسنون دعا ہے وہ کہی جائے، اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، اور بھی جو تسلی کے الفاظ وہ اپنی زبان میں وہ کہہ دے، لیکن اس دعا میں ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، ہمارے بعض اکابر نے لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، جیسے کہ راہ سنت میں ہے اور مسائل اربعین وغیرہ میں ہے، لیکن ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس حوالے سے اور اس موقع پر ہاتھ اٹھانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو روایت پیش کی جاتی ہے بخاری اور مسلم کی کہ حضور کے پاس ایک شخص کی فوتگی کی خبر آئی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائے کہ اللہم اغفر لعبید ابی عامر،
تو وہ تعزیت کا موقع نہیں تھا. ویسے میت کے لیے دعا تھی جس میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے اور مسنون ہے, لیکن خود اس مجلس میں جو تعزیت کی مجلس ہے اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر جھگڑا کیا جائے. بہتر تو یہ ہے کہ نہ اٹھایا جائے, کیونکہ جو چیز ثابت نہیں ہے ہم کیوں اپنی طرف سے کریں. لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اس کو بھی شدت سے روکنا اور ایک منافرت کی فضا پیدا کرنا, اس کی بھی اجازت نہیں ہے, تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. وہ سب اس کو بعض لوگ بدعت ملاتے ہیں, بدعت کے زمرے میں. بس یہی میں نے عرض کر لیا کہ اس میں چونکہ اختلاف ہے, تو جو حضرات اس کو غیر ثابت مانتے ہیں تو پھر ان کے ہاں یہ حکم بنتا ہے کہ جو آدمی اس کو ثواب کا ذریعہ سمجھے, اور جب کہ یہ ثابت نہیں ہے تو یہ اصولی اور ضابطے کے لحاظ سے بدعت ہی ٹھہرتا یہ عمل. لیکن اس کا بدعت ہونا اس حوالے سے مشکوک ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بعض احادیث سے اور دلائل سے یہ بات ثابت ہے, اور دعا کا ایک عام ضابطہ بھی ہے کہ اس میں ہاتھ اٹھایا جائے, تو اس عام ضابطے کے تحت بھی آ رہا ہے. تو اس حوالے سے چونکہ دلائل میں اختلاف ہے اور گنجائش ہے, تو ہم اس کو قطعی طور پر بدعت نہیں کہہ سکتے, اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے, لیکن مشورہ بھی ہم اس کا نہیں دیتے کہ ایسا کیا جائے. تفصیل سے جواب دینے کا بہت بہت شکریہ. بہت ہی آپ نے مفصل انداز میں جواب دیا اس مسئلے کا. اور ناظرین, جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جامعۃ الرشید کراچی کے دارالافتاء سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, اور آج سے انشاءاللہ آج 6 اگست بروز اتوار سے انشاءاللہ روزانہ 8 بجے شب 8 بجے آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ. اور آپ حضرات نے اگر ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تو آپ بھی ہمارے اس سوال و جواب کی اس نشست میں شامل ہو سکتے ہیں. آسان سا طریقہ ہے, فیس بک پر جا کر جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں اور آج کی لائیو ٹرانسمیشن میں شریک ہوں. اپنا کوئی بھی سوال آپ شرعی حوالے سے کسی رہنمائی کے محتاج ہیں, درکار ہے کوئی رہنمائی آپ کو, تو کومنٹ بار میں اپنا مسئلہ تحریر کریں, انشاءاللہ آپ کی سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا آپ کو. اور آج کا اگلا سوال ہے, اور ہمارے دوسرے مہمان جو ہمارے ساتھ معزز مہمان مفتی عابد شاہ صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب کافی کھاتا پیتا سوال ہے جی, اور وہ پوچھتے ہیں جی کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں بکنے والی کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام ہیں؟ کیا میکڈونلڈ, KFC, ڈومینوز اور پیزا ہٹ کی چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں؟ ان کا حکم بتا دیں. ان کا دیکھیے, اس حوالے سے بالکل مصنوعات کی تعین کے ساتھ کوئی حتمی جواب تو نہیں دیا جا سکتا, اس لیے کہ مختلف بنانے والے لوگ ہیں جو حلال مصنوعات بناتے ہیں, ان میں مسلمان بھی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو بین الاقوامی سطح پر تجارت کا ایک عرف ہے, اس کی وجہ سے کسی بھی مسلمان ملک میں اس بات کا یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مصنوع جو اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے یہ کسی مسلمان ملک کا بنا ہوا ہے یا کسی غیر مسلم ملک کا بنا ہوا ہے. اکثر و بیشتر تو لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا, اور بعض اوقات لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی یقین کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اصول یہ ہے کہ جب تک کسی مصنوع کے بارے میں حتمی طور پر یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز ڈالی گئی ہے, تو اس وقت تک کسی مصنوع پر حرمت کا حکم تو نہیں لگایا جا سکتا. البتہ کچھ احتیاطی تدابیر ایسی ہیں کہ ان کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے اس وقت کے صورتحال میں, جب کہ ہر طرف حرام اور مشتبہ مصنوعات پھیل گئی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو امپورٹڈ مصنوعات ہیں, خاص طور پہ جو غیر مسلم ممالک سے آنے والی مصنوعات ہیں, تو ان کے حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے, اور بالخصوص اگر وہ کوئی میٹ بیسڈ پروڈکٹ ہو, یعنی ایسا مصنوع ہو کہ جس میں گوشت کا استعمال ہوتا ہے, تو چونکہ غیر مسلموں کا ذبیحہ وہ حلال نہیں ہے, اور اس وقت جو اہل کتاب ہیں وہ بھی ان کا اہل کتاب ہونا بھی مشکوک ہے, تو اس لیے ایسی مصنوعات جو گوشت کی ہوں یا گوشت کے اجزاء اس میں شامل ہوں تو اور وہ غیر مسلم ملک سے امپورٹڈ ہو, تو ان کے بارے میں احتیاط ضروری ہے. باقی ملٹی نیشنل جو کمپنیوں کی مصنوعات ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ جو نان مسلم بیسڈ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں تو وہ چونکہ نان مسلم ملک ہی کے حکم میں ہیں, تو ان کی ایسی مصنوعات کے جو میٹ بیسڈ ہیں پروڈکٹ ہیں ان کے حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. خاص طور پہ یہ سوال میں جن فوڈ چینز کا ذکر ہے ان میں سے بعض میں تو ایسے ثبوت مل چکے ہیں کہ ان کا جو گوشت ہوتا ہے برگر وغیرہ میں استعمال ہونے والا وہ یہ امپورٹڈ ہوتا ہے اور وہ حلال ذبیحہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسی فوڈ چینز جو ہیں ملٹی نیشنل ان کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے,
اور اس میں جب تک ثبوت نہ ہو ہم کوئی حرمت کا حکم بھی نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر احتیاط ضروری ہے۔ جی ناظرین، آپ تفصیل سے جواب ملاحظہ فرما رہے تھے مفتی عابد شاہ صاحب کی زبانی، کتنی احتیاط ہے ہمارے علماء کرام کی ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ وہ نہ تو بالکل کسی چیز کو پہ فوراً حرام کا فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ عوام کو احتیاط کے درس ضرور دیتے ہیں۔ تو آپ حضرات ظاہر ہے مفتیان کرام کے ساتھ اگر جڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، تو یقیناً اسی نیت سے حاصل کر رہے ہوں گے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست کا اگلا سوال ہے، اور عمران مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے تیسرے مہمان، اور ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ضیاء اللہ شاہ صاحب ہیں افغانستان سے، وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ موبائل میں جو قرآن ہوتا ہے، مفتی عمران مجید صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ موبائل میں جو قرآن ہوتا ہے اسے پڑھنے اور چھونے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ ضیاء اللہ شاہ صاحب افغانستان سے سائل ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ جی، بنیادی حکم تو یہ ہے کہ جب انسان کا وضو نہ ہو تو وہ اپنی یادداشت سے قرآن پڑھ سکتا ہے، یا بلا چھوئے اگر وہ دیکھ رہا ہے تو وہ قرآن بھی تلاوت کر سکتا ہے۔ البتہ جب وضو نہ ہو تو قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا۔ اب اس میں یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو موبائل کے اندر جب قرآن پاک سکرین پر نظر آتا ہے تو یہ شعائیں ہوتی ہیں، لائٹ ریز ہوتی ہیں جو وہاں پر نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ مصحف قرآنی کے حکم میں نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے بلا وضو اس کو چھونا جائز ہے اور اس کو چھوا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ معاصر علماء میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ قرآن کے حکم میں ہی ہے، اس کو نہیں چھوا جا سکتا، اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بلا وضو نہ چھوا جائے۔ البتہ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھا تو جا سکتا ہے۔ چھونے کی جہاں تک بات ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ چھوا جائے، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ اس کو چھوا بھی جا سکتا ہے، تو اس میں زیادہ شدت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کو نہیں چھو رہا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس کو چھو رہا ہے تو اس کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ عمران مجید صاحب۔ یہ اس حوالے سے کنفیوژن ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کے موبائل میں ظاہر کلام ہے تو پھر آپ اس کو جیب کے اندر رکھ کر باتھ روم وغیرہ میں جاتے ہیں اور اس سے بے ادبی کا خدشہ ہے، اس حوالے سے یہ اصل میں یہ قرآن پاک یہ ایپ کی صورت میں جب موبائل کی سٹوریج میں جاتا ہے تو یہ 01 بٹس کی شکل میں ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی تحریر اس کی میموری میں نہیں جاتی، تو یہ جتنا بھی ڈیٹا سٹوریج ہے یہ 01 بٹس کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو یہ انسان جب موبائل آپ کا آف ہے یا لائٹ اس کی نہیں چل رہی اور اس حالت میں وہ آپ باتھ روم میں جا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن پاک لے کے جا رہے ہیں، وہ ڈیٹا جو ڈیجیٹل شیپ میں اس کے اندر سیو ہے وہ آپ لے کے جا رہے ہیں، وہ کوئی اور تحریر بھی اسی شکل میں ہوتی ہے، قرآن پاک بھی اسی شکل میں ہوتا ہے۔ بہت عنایت مفتی عمران مجید صاحب۔ مفتی حسین خلیل خیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگلا سوال آپ سے مفتی صاحب پوچھتے ہیں، محمد صاحب پوچھتے ہیں کوئٹہ سے، وہ کہتے ہیں جی کہ سرکاری کاموں میں کمیشن لینا ایک عام سی بات ہے، بغیر کمیشن لیے اور دیے کوئی بھی کام آگے نہیں بڑھتا، اور کمیشن کی ایک حد مقرر ہے جو تمام سرکاری اداروں میں چلتی آ رہی ہے ظاہر ہے۔ اس کمیشن کے بارے میں شریعت کی روح سے رہنمائی فرما دیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی ایک ذمہ داری ہے جس کی وہ تنخواہ اور اجرت لے رہا ہے تو اس ذمہ داری کے پورے کرنے پر یہ کسی اور سے کچھ نہیں لے سکتا۔ تو اگر کوئی سرکاری ملازم ہے جس کے بنیادی ذمہ داریوں میں یہ بات داخل ہے کہ آپ یہ کام کریں گے، تو اس سے اگر وہ کام کروایا جائے تو اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے، اور دینے والے کے لیے دینا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک دوسرا اصول بھی ہے کہ جہاں ایسی صورت ہو کہ ایک شخص کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور وہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کچھ دیتا ہے، اور ظلم میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک شخص کا کوئی حق ہے، مالی حق، اور وہ اس کو بغیر اس کے نہیں مل رہا کہ وہ کچھ دے درمیان والے آدمی کو، تو پھر ایسی صورت میں جہاں مجبوری کی صورت ہو اور اس کے بغیر حق شرعی جو آپ کا ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا، تو دینے والے کے لیے گنجائش ہے کہ وہ دے، لیکن لینے والے کے لیے بہرحال جائز نہیں ہے کہ وہ لے۔ البتہ کہ اور صورت بنتی ہے میڈل مین کی، کہ ایک شخص ہے اس کی رسائی تو ہے اتھارٹیز تک اور وہ آپ کا کام کرا سکتا ہے، لیکن خود اس شخص کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام کرے۔
تو ایسا شخص جو درمیان میں واسطہ بن سکتا ہے، جس کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو اگر کچھ دیا جائے تو اس میں بھی بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محض سفارش کا معاوضہ لے رہا ہے، اور سفارش کے معاوضے کا کوئی تصور نہیں ہے فقہ میں، شریعت میں۔ البتہ اس کی ایک جائز صورت بڑی آسانی سے بن سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو درمیانہ آدمی ہے، میڈل مین ہے، اس کو کوئی کام بھی ساتھ سپرد کیا جائے، کہ مثلا میٹرک کی سند نکلوانی ہے، سرٹیفکیٹ نکلوانی ہے، تو اس میں یہ خدمت اس کو دی جائے کہ میرا یہ کام اگر آپ کرائیں گے اور متعلقہ اداروں میں آپ جائیں گے، ملیں گے لوگوں سے، تو یہ کام کرانے اور آنے جانے کا جو آپ کا خرچہ ہوگا وہ میں آپ کو دوں گا، اور اس کام کا الگ معاوضہ بھی دوں گا۔ تو کوئی ایک مختص کام بھی اس کے ذمہ لگایا جائے، تاکہ اس کا یہ جو معاملہ ہے یہ صرف سفارش کی حد تک معاوضہ وصول کرنے کی صورت نہ ہو، بلکہ ایک کام بھی وہ کرے آپ کے لیے اور اس کا وہ معاوضہ لے، تو پھر ایک اجرت کی صورت ہوگی جو کہ جائز ہوگی۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے جو میں نے بتا دیا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی حسین صاحب۔ ناظرین، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ تعاون بھی کرتے ہیں، آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے، آپ کا پیار ہے، کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے کسی بھی فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے سوالات کا جواب نہیں دیا جاتا، اس لیے احتیاط لازم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے یہ کہ اس وقت میں جب افراتفری نفس نفسی کے عالم ہے، الحمدللہ جامعۃ الرشید کراچی جیسے ایک بہت ہی زبردست اور مایہ تعلیمی ادارے کے دارالفتاح سے براہ راست یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک پہلا پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آپ کے مسائل کے حل کے لیے۔ تو آپ بالکل غفلت اب جائز نہیں ہے شاید، اگر آپ کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی ابھی ہماری جو JTR میڈیا ہاؤس کا ہمارا پیج ہے فیس بک پہ، اس میں لاگ ان ہو کر آج کی لائیو ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں اور جواب ضرور حاصل کریں، وہ آپ کا حق ہے، انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اور مفتی عابد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اگلا سوال ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ عبدالعزیز جعفر صاحب موسیٰ خیل سے سوال کہتے ہیں، جی مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی بیچ دی، لڑکی کے شوہر نے اس کے پیسے ادا کر کے لڑکی سے شادی کر لی، اب بیچنے والا شخص یعنی لڑکی کا والد اس دنیا میں نہیں ہے، اس کا بیٹا یعنی لڑکی کا بھائی اپنے والد کے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، اس کی کیا صورت ہوگی؟ براہ کرم جواب عنایت فرما دیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیع جس کو ہم سیل کہتے ہیں، کسی چیز کی خرید و فروخت، یہ صرف ایک ایسی چیز کی ہو سکتی ہے جس کو مال کہا جاتا ہے، ایک ایسی مادی چیز جو مال میں آتی ہو۔ انسان جو ہے یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عظمت اور شان سے نوازا ہے۔ انسان مال نہیں ہے، مال کا مالک ہوتا ہے، مال کا خرچ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن یہ مال نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی خرید و فروخت کرنا، اس کو بیچ دینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ کنٹریکٹ جو ہوگا سیل کا وہ بالکل وائڈ سیل ہوگا، بالکل جس کو شرعی اصطلاح میں باطل کہتے ہیں، اور اس سے کسی قسم کی ملکیت یا اونرشپ بھی ٹرانسفر نہیں ہوگی، دوسرے کی طرف ملکیت نہیں آئے گی۔ اور البتہ یہ جو خاص سوال ہے کہ اس میں اس کے بعد اس خاتون سے اس شخص نے نکاح کر لیا ہے، تو اس حوالے سے یہ وضاحت ہے کہ اگر اس لڑکی نے اس نکاح پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہو، چاہے جبری طور پر اس سے رضامندی لے لی گئی ہو، تو اس صورت میں یہ نکاح صحیح ہو گیا ہے، کیونکہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اکراہ کی حالت میں بھی ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر صحیح ہو جاتی ہیں، تو نکاح صحیح ہو گیا ہے، اور اس شخص کے ساتھ بیوی کے طور پر اس کا رہنا وہ جائز ہے اس عورت کا۔ البتہ اس آدمی نے جس نے یہ معاملہ کیا ہے تو اس نے گناہ کیا ہے، تو اب اس گناہ کے استغفار کے لیے، اس کے کفارے کے لیے اس کا بیٹا جو ہے وہ ان کی طرف سے خیر خیرات اور صدقہ یہ ان کو کرنا چاہیے، اس کے کفارے کی یہی صورت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلے سوال کا جواب آپ ہی سے جان لیتے ہیں مفتی عابد شاہ صاحب، اگلے سوال کا جواب بھی دے دیں جی۔ اور یہ سوال حج کے حوالے سے ہے، ایک ظاہر کرنٹ سچویشن بھی ہے۔ حسین احمد صاحب رحیم یار خان سے ہیں، پوچھتے ہیں جی حج پر جانے سے پہلے گھر سے نکلتے وقت 2 رکعت نفل مسجد میں پڑھی جائے یا گھر میں، بہتر کیا ہے؟ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ یہ کون سے نوافل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اگر یہ ویسے ہی احرام باندھنے سے پہلے کوئی صلاۃ حاجت پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھ لیں۔ ویسے جو نوافل احرام کے بعد
دو رکعتیں احرام کا حکم ہے، احرام کے بعد جن دو نوافل کا، تو ان کے بارے میں بھی اس حوالے سے شریعت میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ ان کو گھر میں پڑھا جائے یا ان کو مسجد میں پڑھا جائے، بس جہاں سے احرام باندھنے کی نیت کی جائے تو وہاں پر یہ دو رکعتیں پڑھ کر احرام کا جو طریقہ ہے کہ تلبیہ پڑھا جائے۔ اور آج کل میں اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چادریں تو گھر سے باندھ کر آدمی جائے، لیکن وہ احرام وہاں ایئرپورٹ پہ جا کے دو رکعت جو ہے وہ اگر پڑھ لے وہاں سے، اور پھر جہاز میں جب میقات کے پاس سے گزرنے لگیں اور اعلان ہوتا ہے تو اس وقت پھر باقاعدہ نیت کر کے تلبیہ شروع کرنا چاہیے، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ جی، جہاں سے احرام باندھا ہے، جہاں احرام باندھ رہے وہیں نفل پڑھنا بہتر ہے، چاہے وہ مسجد ہے گھر ہے۔ صاحب جواب دے رہے تھے مسئلے کا۔ اور اگلا سوال ہے مفتی عمران مجید صاحب سے ہم جانیں گے اس کا جواب، اور یہ سوال ہم سے آصف خان صاحب ہیں حویلیے سے، وہ یہ پوچھتے ہیں مفتی عمران مجید صاحب اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ کہ میں نے منت مانی تھی کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا جی، ٹھیک ہے جی، اس کی جو رقم ہے وہ میں اپنے مستحق رشتہ داروں کو دے سکتا ہوں؟ جی، اگر کھانا کھلانے کی منت مانگی تھی تو اب اس کی جگہ آپ اس کے برابر جو رقم ہے وہ بھی اپنے مستحق رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، البتہ اس میں یہ ضروری ہے کہ جو منت ماننے والا ہے اور وہ جو رقم یہ ادا کرے گا تو وہ اپنے والدین کو یا اپنے بچوں کو، اور اسی طرح اگر شوہر ہے تو وہ بیوی کو، اور بیوی اپنے شوہر کو یہ رقم نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جو بھی، اور اسی طرح مالداروں کو بھی یہ رقم نہیں دی جا سکتی، البتہ جو اس کے غریب رشتہ دار ہیں، فقیر ہیں، ان کو یہ رقم دی جا سکتی ہے۔ اگلے سوال کا جواب بھی عنایت کر دیں تو بہت نوازش ہوگی۔ محمد صاحب یہ کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی سرکاری ملازم بغیر کسی لالچ کے کوئی جائز کام کر دے اور کام ہو جانے کے بعد وہ بندہ اپنی خوشی اور مرضی سے اس سرکاری ملازم کو کچھ دینا چاہے، کیا وہ لینا جائز ہے؟ شریعت کی روشنی میں اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں، ہدیہ تو ہدیہ لینا جائز ہے، اور اس کا دینا یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور شریعت میں اس کو بہت سراہا گیا ہے۔ لیکن آج کل کے سرکاری اداروں میں اگر کسی ادارے میں یہ ٹرینڈ بن گیا ہو کہ وہاں پر پیسوں کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے پہلے سے کوئی سیٹلمنٹ نہیں کی ہوئی کہ وہ اس کو دے گا کچھ، لیکن چونکہ اس ملازم کو تنخواہ بھی مل رہی ہوتی ہے، تو اگر وہاں پر یہ پہلے سے ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ لوگ دیتے ہیں تو پھر تو اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ اس کو اپنی خوشی سے یہ دیتا ہے تو پھر اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، وہ لے سکتا ہے۔ جی، اگر پہلے سے کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے تو پھر لینے کی گنجائش ہے، ورنہ نہیں ہے۔ جی، مفتی صاحب جواب دے رہے تھے مسئلے کا۔ اگلا سوال ہے مفتی حسین خلیل خیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے جی آج کی نشست کا یہ سوال کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ موبائل، یہ سوال میرے خیال ہو گیا ہے پہلے، اور ہم یہ پوچھتے ہیں محمد توصیف صاحب کراچی سے، یہ سوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اذان کا جواب دینا فرض ہے یا واجب ہے؟ اگر ایک مسجد کی اذان کا جواب دے دیا جائے تو کیا دوسری مساجد کی اذانوں کا جواب بھی دینا ضروری ہے یا نہیں؟ فرض یا واجب تو نہیں، یہ سنت ہے، البتہ سنت کے اعلیٰ درجے میں ہے کہ سنت مؤکدہ جس کو کہا جاتا ہے، جس پر بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کا چھوڑنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ البتہ دوسری بات کہ کس اذان کا جواب دیا جائے، تو اس میں اپنے محلے کی جو مسجد ہے اس کی اذان کا جو جواب ہے یہ تو مسنون ہے، اور یہ حق ہے آدمی پر کہ دے۔ اس کے علاوہ جو اذانیں ہیں وہ سنت کے درجے میں نہیں، یہ سنت پوری ہو گئی اگر اپنے محلے کے مسجد کا جواب دیا ہے اس نے۔ باقی اذانوں کا اگر جواب دے تو بہتر بات ہے، لیکن اگر نہ دے تو اس شخص کو سنت چھوڑنے والا نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ سنت جو تھا وہ اس پر عمل کر چکا ہے۔ تو اپنے محلے کی مسجد کی جو اذان ہے اسی کا جواب دینا سنت ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ آج کی نشست کے ممکنہ طور پر آخری سوال ہے، اور مفتی حسین صاحب ہی سے اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ سوال پوچھا ہے جی حافظ اسامہ ایوب صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں شادی شدہ ہوں، ایک بچی بھی ہے، لیکن میں اپنے والد صاحب ہی کے زیر کفالت ہوں ابھی تک، اور اس ساری سچویشن میں میرے اوپر اپنی یعنی ظاہر فیملی کے بڑے ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر قربانی واجب ہے، لازم ہے یا نہیں؟ چونکہ میں والد صاحب کی زیر کفالت ہوں تو والد صاحب ہی کر دیں تو کافی ہے، اس کا تھوڑا سا وضاحت فرمائیں۔ یہ اصول ہے کہ اولاد جب بالغ ہو، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس کے جو احکام ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں لاگو ہوتے ہیں، والدین کی جو حیثیت ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا۔
تو اس صورت میں جب یہ بالغ ہے تو اس کی اپنی ذاتی حیثیت کو دیکھا جائے گا. تو اگر ان کے والد صاحب صاحب استطاعت بھی ہے، لیکن اگر یہ خود صاحب استطاعت نہیں ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں والد کے زیر کفالت ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ خود صاحب استطاعت نہیں ہے، تو پھر تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے. لیکن اگر خود اس کی ملکیت میں نصاب ہے قربانی کا، جس کا پہلے بھی تذکر آ چکا ہے کہ سونا، چاندی، نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان جو سال ہر سال میں کبھی ممکن استعمال میں آ سکتی ہو، ویسے اس کا عام استعمال نہ ہو، تو ایسی چیزوں کا مجموعہ یا ان میں سے کوئی ایک اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، جو 612 گرام بنتا ہے، اس چاندی کی قیمت اور مالیت کے برابر اگر اس کے پاس یہ چیزیں ہیں تو پھر تو اس پر قربانی واجب ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور یہ والد کے زیر کفالت ہے تو پھر اس کو ذاتی حیثیت میں دیکھا جائے گا، اس پر قربانی لازم نہیں ہے. اگر یہ صاحب نصاب ہے اور اس کو قربانی میں مشکلات ہے اس کے باوجود، تو کسی مستند مفتی سے مزید مشورہ کر لے، اس مسئلے میں مزید بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے. جی حافظ اسامہ ایوب صاحب، کسی مستند مفتی سے اپنی سچویشن بتا کر ان سے مزید بھی مشورہ کر لیں، یہ کہنا تھا، اور باقی تفصیل آپ کو بتا دی مفتی حسین صاحب نے. اور ہم آج کی نشست کے آخری سوال کے بعد اپنے تمام معزز مہمانان کے شکریہ کے ساتھ ساتھ آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. اور ناظرین، ایک بات کی میں وضاحت کرتے چلوں کہ اگر آپ نے یقیناً آپ نے بہت سارے سوالات ایسے پوچھے ہوں گے جن کے جوابات کو شاید آج ہم شامل نہیں کر سکے، تو ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں مایوسی کی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو آپ بالکل مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، ناراض نہ ہوں. انشاءاللہ آپ کے جو آج سوال رہ گئے ہیں کل ان کو ضرور کل کی نشست میں شامل کیا جائے گا. انشاءاللہ کل ضرور آپ ہمارے ساتھ جڑیں، آپ کے ہر سوال کا جلد یا دیر سے جواب آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ العزیز. اور کل بھی اسی وقت تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق شب 8 بجے آپ کی خدمت میں آپ کے مسائل کے حل کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.